الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ٹائم دینے کا. آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کی الیکٹڈ حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا. پھر اس کے بعد جو پاکستان کے حالات ہوئے، جو ہماری خارجہ پالیسی، جو داخلہ پالیسی، جو معیشت کا پہیہ بیٹھ گیا، یہاں سے جو سرمایہ کار یہاں سے جانے لگے، اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کو جو ہے وہ مسخ کیا گیا. تو وہ سلسلہ، وہ ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیلنے کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہے، شروع ہے. کہ اسی اسنا جو ہے پھر پاکستان کا جو ایک متفقہ آئین ہے 1973 کا، جس کے اوپر پورے پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل فورسز، انہوں نے اتفاق کیا اور ایک متفقہ آئین دیا پاکستان کو. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طریقے سے آئین کا چہرہ مسخ کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے عدالتی نظام کو مفلوج کیا گیا، اور جہاں پہ عدالتی نظام غیر جانبدار ہوتا ہے وہاں پہ ایک مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں وہ نظام دیا گیا. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا رونا رو رہے تھے، اس کے اوپر ملک کے مختلف طبقے لب کشائی کر رہے تھے کہ ان کی ہوس اور ان کا جو وہ تھا وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور 27ویں آئینی ترمیم لے کے آئے. آپ کو پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر بڑی ہی جلدی میں، اب جب کہ ان کے اپنے وزراء کو پتہ نہیں تھا، رات کو ایک ٹاک شو کے اندر ان کے اپنے وزیر سے پوچھا کہ جی آپ 27ویں آئینی ترمیم لے کے آ رہے ہیں، تو ان کا اپنا وزیر، فیڈرل وزیر کہتا ہے کہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اگلے دن جو ہے پھر بلاول صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہا ہے اور اس کے اندر یہ جو ہے خد و خال ہے. پھر اگلی صبح پھر یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جی ہم لے کے آ رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑے خوفناک قسم کی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سول سپریمیسی کو مکمل طور پہ ختم کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے. اسمبلی کو اور ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو جو ہے بالکل مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مخصوص لوگوں کو پاور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک شخص کو تاحیات عہدہ دینا جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے. اب دنیا کے کون سے آئین کے اندر، کون سے قانون کے اندر آپ کسی شخص کو تاحیات ایک عہدے کے اوپر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو نہ ڈیموکریسی ہے، یہ تو نہ ٹرانسپیرنسی ہے، اور یہ نہ میرٹ ہے. اس کے علاوہ امیونٹی کا ایک اندر رکھا گیا ہے اس کے اندر کہ امیونٹی دی جائے گی. اب جی ایک بندہ ایک پوزیشن کے اوپر آئے گا اور اس کو تاحیات، یہ نہیں کہ اس عہدے کے منصب کے اوپر ہو اور اس کو امیونٹی ہو، بلکہ جب تک وہ زندہ ہے اس کے خلاف وہ چوری کرے، وہ ڈاکہ ڈالے، وہ قتل کرے، وہ کوئی بھی جرم کرے، آئین اس کو تحفظ دے گا کہ جی آپ کرو. تو جہاں پہ پچھلے 50-60 سال سے یہ لوگ، یہ نورہ کشتی والے مسلط ہیں، پوری قوم کا پیسہ ڈکار گئے، یہاں سے چوری ڈاکے کر گئے، اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ انہوں نے مزید تگڑے کر لیے، غریب عوام کا جینا جو ہے انہوں نے بالکل حرام کر دیا. اس کے باوجود ان کو امیونٹی دینا، تو آپ سوچیں پھر پاکستان کہاں پہ جائے گا؟ پھر تو یہ جو ہے راتوں رات اس کو کھا لیں گے. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی، اس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر وہ بھی چوری پکڑی ہوئی وہ ہو جائے تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو پھر کیسے کسی کو استثناء دیا جا سکتا ہے؟
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف آئین کے ساتھ بلکہ اس پوری پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق ہے. پہلے تو یہ فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے, 17 سیٹوں کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت بنا لی. ان کے پاس نہ کوئی اخلاقی جواز ہے, نہ کوئی اخلاقی قوت ہے, نہ اتق ہے, نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ یہ آئین کے اندر 17 سیٹوں سے وہ ترمیم کرے اور آئین کو چینج کرے. نمبر 2, جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے گورنمنٹ, اسٹیٹ اور عوام کے درمیان جس کو آئین کہتے ہیں, یہ متفقہ ایک قرارداد اور مسودہ ہے جس کو 1973 میں جو ہے منظور کیا گیا. اب کس منہ سے یہ قوم اس کے اوپر اتفاق کریں گی جب اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے اندر متنازع بنایا گیا. اس وقت تو یہ بالکل ترمیم کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کے مترادف جو ہے کیا جا رہا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں اور جو جمہوریت کا لاپ الاپ رہے ہوتے ہیں, جو اس وقت غیر قانونی طور پہ اسمبلی کے اندر بیٹھ رہے ہیں, ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ آپ ایک شخص کو دبانے کے لیے, ایک شخص کا رستہ روکنے کے لیے, قیدی نمبر 804 کو اندر رکھنے کے لیے یہ آئین کے اندر آپ جو ہے انحراف کر رہے ہیں, آئین کے اندر آپ شکل لا رہے ہیں, آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ کے بھی گلے پڑے گا. یہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے. یہ آج ہو یا کل ہو, انشاءاللہ تعالی اس شکنجے میں آپ بھی آئیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج 10 نومبر, آج قائد عمران خان کو ناحق قید میں 828 دن ہو گئے اور بشرا بی بی صاحبہ کو 564 دن ہو گئے. اور اس کے بعد ہم جب بھی میڈیا ٹاک کریں گے ہم خان صاحب کے ناحق قید کے دن بھی گنوائیں گے, اور جتنے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں لگ بھگ ان کو 900 دن ہو گئے ہیں. یہ ہم ایک پریس کانفرنس میں, ہر پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے رکھیں گے. مینا خان افریدی صاحب نے بڑی واضح باتیں کی 27ویں ترمیم کے بارے میں. آج کا یہ پریس کانفرنس اسی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے, کس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے. 26ویں امینڈمنٹ, 27ویں امینڈمنٹ, 28ویں امینڈمنٹ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے آئین پاکستان. آج ان کی گورنمنٹ ہے, کل ہماری گورنمنٹ ہوگی, کل ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوں گے, ہم 30ویں امینڈمنٹ کریں گے, 35ویں امینڈمنٹ کریں گے. تو یہ آئین ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے, اتنی کیا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ فارم 47 کا وزیر اعظم جو پاکستان میں کم رہتا ہے اور باہر دوروں پہ زیادہ ہوتا ہے, وہ باکو سے ویڈیو لنک پہ کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتا ہے اور ویڈیو کال کے تھرو اس امینڈمنٹ کو کابینہ کے تھرو پاس کرواتا ہے. پھر اس سے بڑھ کے اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان پہنچتا ہے. تو کیسے کیا ایمرجنسی اس ملک میں لگی ہوئی ہے؟ 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے راتوں رات پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ ڈالا. ہمارے ایم این ایس کو اٹھایا گیا, سینیٹرز کو اٹھایا گیا, پاکستان کی قومی اسمبلی سے لوگوں کو اٹھایا گیا. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور اب سب نے دیکھا. تو وہ والی فلم نہ ریپلے کرے. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک صاف کاغذ لے آئیں, بالکل وائٹ پیپر, ایک پین اور لے آئیں, اور جو لکھنا ہے لکھ دو اور وہ قانون بنا دیں. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی, اور انشاءاللہ آئے گی, اور 2/3 میجورٹی سے آئے گی, تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اڑا کے رکھیں گے. دوسری بات, جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے ہیں, 17 ان کی سیٹیں ہیں, وہ کیسے آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے غیر آئینی اقدامات کر کے پاکستان کی آئین کو مسخ کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے آپ کیسے کسی ایک فرد واحد کو تاحیات مراد دے رہے ہیں؟ کیسے آپ ایک صدر پاکستان کو استثناء دے رہے ہیں؟ استثناء تو پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑیں, آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی اٹھا لیں, کوئی بھی قانون اٹھا لیں, کوئی بھی آئین اٹھا لیں, کسی ایک بندے کو ناتحیات مراد ملتے ہیں.
نہ آپ اس کو تاحیات اس کو استثناء دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک فرد واحد کو صدر پاکستان کو آپ استثناء بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرے, وہ کسی کو پانسی کرے, ڈاکہ ڈالے, اس کو استثناء حاصل ہے. تو یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, بھرپور پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے, خیبر پختونخوا حکومت اس کی مذمت کرتی ہے. ہم اپنے لیگل آپشن بھی استعمال کریں گے, ہماری قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی مذمت بھی کریں گے, ہر حد تک جائیں گے. ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں, ہمارے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے, آئین جو ہوتا ہے وہ پوری سیویلین بالادستی کے لیے ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے وہ کسی ایک مخصوص طبقے کے لیے اس کو پاورز دیے جا رہے ہیں. اس میں سول بالادستی کا نام ہی نہیں ہے. اور جمہوریت میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سول بالادستی کا ایک نشان ہوتا ہے. ایک سول بالادستی کے لیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تقدو کرتی ہے, اور یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی پاورز ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں. یہاں پہ 73 کا آئین جس کے لیے 80 سے زیادہ اجلاس ہوئے, 9 مہینے اس پہ لگے, اس میں اخباروں میں اشتہارات چھپے, لوگوں سے تجاویز مانگی گئی, لوگوں سے مشاورت کی گئی. اور اس آئین میں فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے, اس آئین کے بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اس آئین کو بنانے میں نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب تھے. تو یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر سالوں لگا کے 100 اجلاس کر کے لوگوں سے تجاویز لے کے اخبارات میں اشتہارات دے کے اس سے مشورے لے کے 1973 کا متفقہ آئین بنا. اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ 9 مہینوں کی چیز 9 گھنٹوں میں اڑا کے رکھ رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں اڑا کے رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو گورنرز کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دیا تھا, انہوں نے تو سینیٹرز کو بھی استثناء دیا تھا. یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں واپس لی. ان کو پتہ ہے اگر ہم وزیر اعظم کو استثناء دیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی استثناء ملے گا, تو اس عمران خان بھی استثناء حاصل کر کے باہر آئیں گے. اور جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے, جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے, تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا. یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا, یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس 27 امینڈمنٹ میں کہ جو شمع جنیجو تھی, جنہوں نے یو این میں پی ایم صاحب کی تقریر لکھی, وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے روکنے کے لیے ہو رہی ہے. ان کا وزیر قانون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل سے یہ عہدہ لے لے گا, تو اس لیے ہمارے لیے یہ امینڈمنٹ ضروری ہے. ہم کیوں فیلڈ مارشل سے عہدہ لیں گے؟ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے. اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, انہوں نے 27ویں ترمیم کی, ہم 30ویں کریں گے, 35ویں کریں گے, ہم اس سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے اس کا مقصد تحریک انصاف کا